میں جس سے بھی ملتا ہوں ایک ہی فقرہ سنتا ہوں. اگر آپ کسی تعلیمی ادارے کے سربراہ سے ملے تو کہتا ہے حالات خراب ہے اور تعلیمی نظام بہت خراب ہے. اگر آپ ہاسپٹل کے انچارج سے ملے تو کہتا ہے حالات خراب ہے اور صحت کا محکمہ تو بہت ہی خراب ہے. اگر آپ پولیس کے سربراہ سے ملے تو کہتا ہے کہ حالات خراب ہے اور محکمہ پولیس تو بہت ہی خراب ہے. اگر آپ کسی جج سے ملے تو کہتے ہیں حالات خراب ہے اور نظام عدل تو بہت ہی خراب ہے. اگر آپ اس ملک کے صدر وزیر اعظم سے ملے تو کہتے ہیں کہ حالات خراب ہے اور حکومت تو بہت ہی خراب ہے. آج کا سوال یہی ہے کہ 76 سالوں میں اس نظام کو خراب کس نے کیا؟ زنگ آلود کس نے کیا؟ اگر اس ملک میں مہنگائی ہے تو کس کی وجہ سے؟ بدامنی ہے تو کس کی وجہ سے؟ غربت ہے تو کس کی وجہ سے؟ کرپشن ہے تو کس کی وجہ سے؟ لوڈ شیڈنگ ہے تو کس کی وجہ سے؟ کروڑوں بچے بے روزگار ہیں تو کس کی وجہ سے؟ کروڑوں بچے تعلیمی اداروں سے باہر ہیں تو کس کی وجہ سے؟ آج اگر یہ باغ اور بہار ملک پاکستان اگر اندھیروں میں ہے تو کس کی وجہ سے؟ تو اسکول کا ایک بچی اور بچہ بھی جواب دیتا ہے کہ یہ کسی ٹیکسی ڈرائیور نے تباہ نہیں کیا، یہ ٹرک ڈرائیور نے بھی تباہ نہیں کیا، بازار کی چوکیدار نے بھی تباہ نہیں کیا، ایک عام ڈاکٹر نے بھی تباہ نہیں کیا، ایک عام پولیس مین نے بھی اس کو تباہ نہیں کیا، ایک طالب علم نوجوان ماں اور باپ نے بھی اس کو تباہ نہیں کیا. اس پاکستان کو تباہ کیا ہے ان لوگوں نے جن لوگوں نے 76 سالوں میں ایک نہیں بار بار اس ملک پر حکومت کی ہے. 35 سال یہاں جرنیلوں نے حکومت کی ہے، ایوب خان کی شکل میں، ضیاء الحق کی شکل میں، یحییٰ خان اور پرویز مشرف کی شکل میں، اور بقیہ 35 سال اس ملک پر ان لوگوں نے حکومت کی ہے جن کو آپ پیپل پارٹی کہے، جن کو آپ مسلم لیگ کہے، جن کو آپ مسلم لیگ قاب کہے، جن کو آپ MKM کہے. میں ان کے نام لے لے کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ ساری وہ قیادت ہے جو فوجی کملوں میں بڑے، فوجی گھملوں میں بڑے، اور انہوں نے ان کو فیڈر پہ لایا، بڑھایا اور اس کرپٹ سیاستدانوں کو پاکستان کے کندھوں پر بٹھایا. تو میں آج اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ پاکستان آپ کا ہے. آپ عمر کے ایک ایسے لمحے میں ہیں کہ اللہ کرے آپ کو اللہ مزید 1 صدی یہاں جینے کا، چلنے کا، رہنے کا موقع دے. تو آپ کو ایک کیسا پاکستان چاہیے؟ آپ کو کیسی سوسائٹی چاہیے؟ ایک ایسی سوسائٹی جس میں آپ محافظ کے بغیر باہر نہ نکل سکے. ایک ایسا گھر چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر ابو گھر پر نہ ہو تو آپ خوف محسوس کریں. آپ ایسا ملک چاہتے ہیں کہ جب آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتے ہیں تو سانپ اور بچھو اور جنگل کے بیڑیا سے نہیں ڈرتے ہیں، ان انسان نما بیڑیوں اور سانپوں اور بچھوں سے ڈرتے ہیں. آپ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں کی عدالتوں میں انصاف نہ ہو. آپ ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں کے ہاسپٹل میں غریب کے لیے علاج نہ ہو.
آپ ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں طبقاتی نظام تعلیم ہو؟ ہر کوئی کہتا ہے کہ نہیں، جس طرح ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، رجیم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی طرح اس نظام سے بھی پناہ مانگتے ہیں جس کا ذکر میں نے کیا۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ یہ تو دعاؤں سے نہیں ہوگا۔ ایک پرامن پاکستان دعاؤں سے نہیں ہوگا، ایک خوشحال پاکستان صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا، ایک عدل اور انصاف کا پاکستان، اس کے لیے جدوجہد کرنا ہے، اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو میں بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے پرعزم اور تیار ہے کہ نہیں ہے؟ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں ایک ایسے پاکستان کی تلاش میں ہوں جس پاکستان میں نیکی کرنا آسان ہو، جس پاکستان میں رزق حلال کمانا آسان ہو، جس میں رشوت سفارش کی بجائے میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کو نوکریاں ملے، ایک ایسا پاکستان جس میں جہالت نہ ہو اور علم کا نور عام ہو، ایک ایسا پاکستان جس میں کرپشن نہ ہو، جس میں مہنگائی نہ ہو، جس میں بے روزگاری نہ ہو، جس میں دہشت گردی نہ ہو، جس میں مظلوم انسان کی آہ اور بکا سننے کو نہ ملے، جس میں ظالموں اور جابروں اس کو ہم اسمبلیوں میں نہ دے کے اس کو ہم جیلوں میں دے کے، ایک ایسا پاکستان۔ یہ پاکستان اس ملک کا ظالم جاگیردار نہیں چاہتا ہے، اس کو یہی پاکستان سوٹ کرتا ہے جس میں دانلی اور کرپشن ہو۔ یہ کرپٹ سرمایہ بھی نہیں چاہتا ہے، ان کو یہی پاکستان چاہیے کہ پیسے کی بنیاد پر کوئی اسمبلیوں میں بھی پہنچے، پیسے کی بنیاد پر عدالت کو بھی خریدے، پیسے کی بنیاد پر میڈیا میں بھی جگہ بنا لے، پیسے کی بنیاد پر الیکشن بھی خریدے، پیسے کی بنیاد پر الیکشن عملہ اور پولنگ بوتھ بھی خریدے۔ یہ جس پاکستان کی میں تمنا کر رہا ہوں، یہ مجھے چاہیے، یہ آپ کو چاہیے، یہ غریبوں کو چاہیے، یہ کسانوں کو چاہیے، یہ مزدوروں کو چاہیے، یہ غریبوں کو چاہیے۔ امید ابھی کچھ باقی ہے۔ ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا بھی کوئی جرم نہ ہو، جہاں پھول خوشی کی کھلتے ہو اور موسم سارے ملتے ہو، بس رنگ اور نور برستے ہو اور سارے آپس میں ہنستے اور بستے ہو۔ امید ایک ایسی بستی کی جہاں دہشت کا بازار نہ ہو، جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو، جہاں منصف سے انصاف ملے، جہاں دل سب کا سب سے صاف ملے۔ ایک آس ہے ایسی بستی کی جہاں روٹی زہر سے سستی ہو،